مولا علی علیہ السلام کا قصہ ایک طویل اور تاریخی سفر ہے جو اسلامی تاریخ کے اہم ترین حصوں میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی میں کئی اہم مواقع اور واقعات ہیں جو مسلمانوں کے لیے سبق آموز اور مشعل راہ ہے۔ اس قصے کو مکمل بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں یہاں مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا اور اب کا شمار بنی ہاشم کے جلیل القدر افراد میں ہوتا ہے۔ اب کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا اور والد کا نام حضرت ابو طالب تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی جو ایک بہت بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ اس واقعہ کو تاریخ میں ولادت علی علیہ السلام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کی ابتدا اور حضرت علی علیہ السلام کا کردار۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام اس وقت بچپن میں تھے۔ اپنے ابتدا ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور سچائی کو سمجھ لیا تھا۔ اپنے بچپن سے ہی اسلام قبول کر لیا اور اپنی زندگی کا آغاز اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ جنگ بدر۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی اور اس کو اسلام کی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جنگ بدر کا پس منظر۔ جنگ بدر کے آغاز سے پہلے قریش مکہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ قریش کے تجارتی قافلے پر مسلمانوں نے ایک چھاپا مارا جس کے بعد قریش مکہ نے 1000 سے زیادہ سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قریش کی فوج کی آمد کی خبر ملی تو اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا کردار۔ جنگ بدر میں حضرت علی علیہ السلام نے اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کی بدولت مسلمان قریش کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار نے جنگ بدر میں متعدد قریش کے جنگجوؤں کو قتل کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کے دوران ایک اہم معرکہ میں قریش کے 3 طاقتور جنگجوؤں کو قتل کیا، ولید بن عتبہ، شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی جنگ میں شرکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس جنگ نے مسلمانوں کی قوت اور عزم کو مزید بڑھا دیا۔ جنگ بدر میں مسلمان صرف 314 افراد کے ساتھ تھے جبکہ قریش کی فوج تقریباً 1000 تھی، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ جنگ احد۔ تفصیلی بیان۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جو 3 ہجری میں مدینہ کے قریب الفاہد کے میدان میں ہوئی۔ یہ جنگ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی اور اس کا مقصد قریش مکہ کی جانب سے بدر کی شکست کا بدلہ لینا تھا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جزوی شکست ہوئی لیکن اس نے اسلامی تاریخ میں کئی اہم سبق چھوڑے جن میں سب سے اہم اتحاد، حکمت عملی اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا تھا۔ جنگ احد کا پس منظر۔ بدر کی جنگ۔ جنگ احد سے 1 سال پہلے یعنی 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی جس میں مسلمانوں نے قریش مکہ کو ایک شاندار شکست دی تھی۔ اس جنگ میں قریش کے اہم سرداروں جیسے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کی حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ قریش مکہ نے اس شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے انتقامی منصوبہ ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قریش نے جنگ بدر میں اپنے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ ان کی فوج کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے ہاتھ میں جب قوم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات 3000 سے زیادہ جنگجو شامل تھے جن میں گھڑ سوار، تیر انداز اور علیہ السلام جنگجو شامل کا پس منظر۔ اس فوج کا مقصد صالح علیہ السلام کا مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے میں آباد تھی۔ مسلمانوں کی یہ قوم بڑی طاقتور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی فوج کی آمد کی خبر سنی کہ لوگ پتھروں کو تراش کر اپنے صحابہ کرام اور عمارتوں میں استعمال کرتے تھے۔ جنگ کے لیے مختلف زیادہ سامنے آئی وسائل۔ بعض صحابہ نے مدینہ میں رہ کر بظاہر خوشحال تجویز دی لیکن ان کی زندگی میں ایک بڑی کمی تھی جو اللہ کی ہدایت کو رد کرنے کے باعث جانے کے لیے تباہی کا سبب بنی۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم کی 700 صحابہ کرام پر مشتمل جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا سوار تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا آغاز اور اس کے راستے پر چلنے کی دعوت جنگ کی تیاری حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں لیکن ان طرف جانے والی تمام وہ راستوں پر مسلمانوں کی فوج کو پھیلایا گیا تاکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کے راستے پر چلنے کی دعوت کے تحت 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو الفاہد کی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے باوجود کام یہ تھا کہ وہ جنگ کے دوران قریش کی فوج کے پیچھے سے حملہ کر کے انہیں روکے اس قوم کا کہنا تھا کہ وہ اس دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے اور جنگ کی ابتدا دونوں طرف سے شدت سے عام آدمی سے زیادہ کچھ قریش کی فوج نے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کی اگر وہ قریش کے پیغمبر کو کامیابی سے کوئی معجزہ دکھائیں تاہم قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا مذاق جس کی وجہ سے اور کہا کہ اگر وہ سچے پیغمبر ہونے لگے تو وہ کوئی نشانی یا معجزہ جنگ کا موڑ اور مسلمانوں کی اللہ کا معجزہ اونٹنی کا اندازوں کی غفلت حضرت صالح علیہ السلام کی تقریباً یقینی پر اللہ تعالیٰ نے لیکن معجزہ غلطی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اندازوں کو پہاڑی پر مطالبہ کیا تھا اور اللہ نے قریش کی فوج کو پیچھے سے حملے کا موقع نہ دیا یہ اونٹنی ایک معجزہ لیکن جیسے ہی قریش کی فوج بڑی اختیار کرنے لگی اور مسلمانوں نے فتح کے آثار قوم سموت کو حکم دیا گیا کہ یہ سمجھ کر پہاڑی سے اتر آئے اور اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں اور انہوں نے سموت کا اونٹنی کو ستانا یہ مسلمانوں کی ایک بڑی غلطی سموت کی کچھ شرارتی افیان نے قریش کی فوج کو ایک مرتبہ پھر موقع دیا انہوں نے اس مسلمانوں بھاری بوجھ کے پیچھے سے اور اس کو بے دردی سے تکلیف دینے کی اس حملے میں مسلمانوں کی فوج یہ عمل اللہ کے حکم کے خلاف قریش کی فوج نے اور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آنے کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا عذاب کا دفاع قوم سموت کی طرف سے معجزہ دکھانے کے باوجود اللہ کی ہدایت کو رد کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا قریش کے سپاہیوں نے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار متنبہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں سموت نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا حضرت علی علیہ السلام کا عذاب رضی اللہ عنہ قوم سموت کا تباہی کا رضی اللہ عنہ اور دیگر اللہ کا عذاب ایک زبردست آندھی کی شکل میں آیا جو قوم سموت کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی حضرت یہ آندھی بہت شدید شجاعت اور اس نے قوم سموت کے تمام افراد کو سلام نے اس جنگ میں بے مثال شجاعت کا اس عذاب کے نتیجے میں قوم سموت کا خاتمہ ہو گیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکاروں کو بچا لیا گیا سبق حضرت علی علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سموت کی کہانی سے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی ہدایت کو رد کیا جاتا ہے اور اس کی طرف سے بھیجے گئے حضرت علی علیہ السلام کا کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دی جانے والی نشانیوں اور معجزوں کے باوجود اگر لوگ نے مسلمانوں کی تو انہیں اپنی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنگ کے دوران جب مسلمانوں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے اس کے راستے پر چلنا چاہیے اور اس کی ہدایت کو ماننا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر کوئی جس سے قریش کی فوج نے دوبارہ حملہ کیا قوم سموت کا حال ہمیں علیہ السلام اور حضرت زبیر بن عوام اللہ کی ہدایت کو رد اس موقع پر بہترین دفاع کیا اور مسلمانوں کی صفوں کو سنبھالا حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کے دوران کئی اہم جنگجوؤں کو شکست دی اور مسلمانوں کے حوصلے کو بلند رکھا جنگ کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت خطرے میں تھی اور دشمن نے آپ پر حملہ کیا حضرت علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا خلافت کا آغاز حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا آغاز 11 ہجری میں ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب کیا تاہم حضرت علی علیہ السلام کو خلافت کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور یہ اختلافات کئی سال تک چلتے رہے جنگ جمل حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی جو ایک پیچیدہ سیاسی و فوجی تنازع تھا یہ جنگ اس بات کی علامت تھی کہ اسلامی معاشرے میں خلافت اور قیادت کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے جنگ صفین تفصیل جنگ صفین ایک اہم اور فیصلہ کن جنگ تھی جو 37 ہجری 658 عیسوی میں حضرت علی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں اور معاویہ بن ابی سفیان کی قیادت میں ایک گروہ کے درمیان لڑی گئی
یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک پیچیدہ اور حساس باب ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں لڑے تھے اور اس کی وجہ سے اسلامی معاشرت اور سیاست میں اہم نوعیت کے مسائل الفابری تھے۔ جنگ صفین کا پس منظر، خلافت کا مسئلہ۔ جنگ صفین کی جڑ خلافت کا مسئلہ تھا، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شدت اختیار کر گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت 35 ہجری حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ، جس کے بعد خلافت کے معاملے میں اختلافات پیدا سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت کے بارے میں کیا گیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو عذاب دیا، عثمان کے چچا زاد علیہ السلام خلافت کے پیروکاروں کو دعوت پیش کی۔ حضرت عثمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ایمان و توحید کے حوالے سے کی شہادت ایک سنگین اور یہ بھی اس بات جس نے مسلمانوں کے درمیان اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی ہدایت کی ان کی شہادت کے بعد معاویہ کامیابی کی زمانے ان کے خون کا بدلہ لینے کے اس واقعے کی تفصیل پر روشنی سے مطالبہ کیا، لیکن حضرت علیہ السلام کی بنیاد پر اس معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ علیہ السلام اللہ کے منتخب حضرت علی علیہ السلام کے اس موقف کو بعض لوگوں نے قوم کے درمیان بھیجا اور انہیں دشمنوں کے ساتھ ان کی قوم کی اکثریت شرک میں مبتلا تھی، کفر اور شاہ کے سوا دیگر معبودوں کی عبادت کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالنے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کے درمیان اور اتحاد قائم کرنا شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم اور ہدایت دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ معاویہ کا ان کے حامیوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر کے اور حضرت علی علیہ السلام تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اس قوم کو عذاب دے دیا جائے گا کہ تحقیق مکمل علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جنگ جمل 36 اللہ تعالیٰ نے حضرت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ بنانے کی حضرت طلحہ رضی اللہ فرمایا کہ وہ کشتی میں زبیر رضی اللہ عنہ اور جو لوگ علی علیہ السلام کو سوار کر کے طوفان سے یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان داخلی اختلافات کو مزید بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے درمیان کشتی بنانا شروع کر، لیکن حالات معمول پر یہ کشتی بہت بڑی تھی جس میں تمام کی تیمان کو پناہ دی جا سکتی۔ صفین کا مرکہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے دوران جب حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کا سامنا کیا، لیکن وہ اپنی قوم مظاہرات کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ 37 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام مکمل ہونے کے بعد شام کے شہر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جہاں معاویہ بن ابی سفیان کی فوج پہلے سے موجود تھی۔ طوفان کا آغاز، دونوں فوجوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ تیار ہو گئی علی علیہ السلام تقریباً کے ماننے والے افراد اس میں سوار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میدان جنگ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا مرکز صفین کے علاقے میں ہوا جو دریائے فرات کے قریب واقع تھا۔ یہ پانی اتنا زیادہ جنگ ساری ضلع میدان تھا جس میں دونوں طرف کی فوجیں کئی شدت اتنی تھی کہ وہ ہر چیز کو بہا لے گیا۔ اللہ کے آغاز میں دونوں طوفان کئی دنوں تک جاری رہا، لیکن بعد میں یہ جنگ زمین کی سطح پر کوئی چیز زندہ نہ بچی۔ جنگ کی تفصیلات، نوح علیہ السلام ابتدائی جھڑپیں سوار ہونے والوں کی جنگ کا آغاز دونوں فوجوں کے درمیان تیر اندازی اور مکاؤ لڑائی سے جب طوفان شدت اختیار کر گیا تو ابتدائی طور پر السلام نے کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی آیا ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام نے اور اپنی قوم کے لیے مغفرت کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی قیادت میں علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے دل کی کیفیت بیان کی اور اللہ سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے میدان جنگ میں موجود ان کی قوم اور ان کی شجاعت اور حکمت عملی نے مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کئی جنگجو پانی روکنا شروع، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے پیٹ کو الفا گلنا شروع کر دیا اور آسمان کی بارشیں رک گئیں۔ معاویہ جیسے ہی پانی کم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ علیہ السلام کی فوج کو ایک پہاڑ پر لنگر انداز کرنے کا حکم دیا۔ معاویہ کے فوجی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور میدان جنگ میں اپنے دفاع کے لیے تیار، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاویہ نے صفین کے جنگی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا اہم موڑ ہاتھوں پر قرآن۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام واضح تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک اہم بات یہ تھی کہ دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان شدید لڑائی کے بعد معاویہ کی فوج نے ایک علیہ السلام نے اپنے قوم کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے معاویہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے نیزوں پر قرآن کے، لیکن جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور قرآن کے عذاب کو دعوت چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا مقصد جنگ کے خاتمے کے لیے حضرت علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ نہ صرف ایک حضرت علی علیہ السلام کے
سپاہیوں نے اس چال کو دیکھی اور بعض لوگ اس پر یقین کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے کہ وہ جب چاہے کسی قوم حضرت علی علیہ السلام نے ابتدا میں اس چال کو رد کیا لیکن پھر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس معاملے کو علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ کا اختتام اور کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تحکیم ثالثی، یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک درمیان معاملہ بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ حضرت علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ کمیٹی ثالثی کے ذریعے علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ قرآن کا نتیجہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تحکیم کا نتیجہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت اور رحمت کا ایک عظیم نشان ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کے درمیان ثالثی بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ عمرو بن عاص نے اپنی چالاکیوں اور سیاسی کرنے والے افراد کا استعمال کرتے ہوئے حضرت علی علیہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنا، اس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان خلافت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ جنگ صفین کا اثر، سیاسی تقسیم۔ جنگ صفین نے مسلمانوں کے درمیان سیاسی تقسیم پیدا کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام کے حامیوں کو شیعہ کہلایا گیا جبکہ معاویہ کے حامیوں کو سنی کے نام سے جانا گیا۔ یہ تقسیم مسلمانوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنی اور اس کا اثر اسلامی تاریخ پر دیر پا رہا۔ خوارج کا ظہور۔ جنگ صفین کے نتیجے میں ایک نئی جماعت خوارج پیدا ہوئی۔ خوارج وہ لوگ تھے جو حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ دونوں کی حکمت عملی سے ناخوش تھے اور انہوں نے اپنی ایک علیحدہ جماعت تشکیل دی۔ خوارج نے بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی جس کا نتیجہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں نکلا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت 40 ہجری میں کوفہ کے مسجد میں ہوئی۔ آپ کو ابن ملجم نامی ایک خوارج نے شہید کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اندوہناک لمحہ تھی بلکہ اس کے اثرات آج تک مسلم معاشروں پر پڑے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ آپ شجاعت، علم، فہم، انصاف اور دینداری کے لحاظ سے ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے یہ مختصر خاکے ہیں لیکن ان کی پوری زندگی ایک عظیم داستان ہے جو اسلامی تاریخ کا ایک لازوال حصہ ہے۔